السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تودى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و عما نوالہ کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ اسی کے لیے ہر طرح کی بڑائی ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی بندگی ہے۔ وہ ساری کائنات میں اکیلا رب ہے اور اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ثانی ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سبحان ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی اپنی بستیوں، علاقوں، قوموں، خاندانوں، قبیلوں میں روانہ کیا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو اللہ رب العالمین کے بندوں تک ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ پہنچایا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب عرض والسماء، والی بطحہ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور جن کی تعلیمات انسانوں کے لیے قیامت کی صبح تک مشعل راہ ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے اندر صدقہ فطر کے مسائل کے تعلق سے تفصیلی بات کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ عید کے متعلق کچھ اہم نکات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات جو تمہیدی طور پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ہم پر سایہ فکن ہوا، ماہ رمضان آیا اور تقریباً 27 دن اس کے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج اگر یہ دن مکمل ہو جاتا ہے تو 27 دن ہمارے مکمل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کا جو پیغام اور جس مقصد کو اپنے کلام مجید کے اندر واضح کیا ہے، کیا وہ مقصد ہم نے حاصل کیا یا نہیں کیا، اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے جائزہ لے، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، مائیں اور بہنیں اپنا اپنا جائزہ لیں کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت ماہ رمضان کا جو ہے روزوں کو فرض کیا، ماہ رمضان کا مقصد بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی تعلیمات ایمان والوں کو دی ہیں، کیا وہ مقصد ہمیں حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کے وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا۔ ماہ رمضان ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان دلوں میں پائے جانے والی کدورتوں کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان دلوں میں پائے جانے والے بغض، عناد اور دشمنی کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کا درس دینے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان اللہ رب العالمین کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان نمازوں کی پابندی کرنے کا اہتمام کروانے کا جذبہ دلانے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان صبر کا جو ہے سبق ہمیں دینے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان توبہ و استغفار کی تربیت دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں میں سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا ہمارے اندر تقویٰ آیا؟ کیا ہمارے دلوں میں پرہیزگاری آئی؟ کیا ہمارے دل پاک و صاف ہوئے؟ کیا ہمارے دل دوسروں کے تعلق سے جو کدورتیں، نفرتیں، بغض، عناد، دشمنی پائی جاتی تھی رمضان سے پہلے، کیا یہ رمضان کے آنے کے بعد ہمارے دلوں سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی؟ اگر نہیں ہوئی تو اپنا جائزہ لے، وگرنہ رمضان ایسا ہی چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ آدمی خاک اور اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی برباد اور تباہ ہو جائے جس نے ماہ رمضان کو پایا ہو، ماہ رمضان کے پانے کے باوجود بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو۔ اسی لیے میں خطبہ مسلمہ کے بعد جن آیات کو منتخب کیا اسی مناسبت سے منتخب کیا۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کیا، نفس کی پاکیزگی اختیار فرمائی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہا،
اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف ماہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ماہ رمضان اس بات کا درس دیتا ہے کہ جیسے ہم نے رمضان کے مہینے میں اللہ کو یاد کیا، چاہے وہ دعاؤں کے ذریعے ہو، چاہے وہ اذکار کے ذریعے ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن مجید کے ذریعے ہو، کسی بھی انداز سے ہو، ہم نے جس انداز سے ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، اس کی یاد کی، یہی سلسلہ ہمارا رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا فصلی، جس نے نماز ادا کی، نماز کا اہتمام کیا۔ ماہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ہماری مساجد جو ہے ماشاءاللہ بھر بھر کر نکل جاتی ہے، اور ماہ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ مساجد ویران ہو جاتی ہے۔ کیا نماز کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہے؟ کیا ایک ایمان والے پر رمضان کے اندر ہی نماز فرض ہے، باقی سال کے 11 مہینے اس پہ نماز اللہ نے معاف کر دی ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہماری ایک نماز میں ضائع نہیں ہوتی، اور وہ بھی کیسا؟ باقاعدہ جماعت کے ساتھ مساجد میں آ کے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور رمضان کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ کیا لوگوں نے ایسا سمجھا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان ہی میں انسانوں کو دیکھتا ہے اور رمضان کے بعد اللہ کا انسانوں کے اعمال سے غافل ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے ماہ رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیا ہے، یہ سلسلہ بھی ہمارا رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رہے۔ یہ رمضان کا درس ہے اور رمضان کا پیغام ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ماہ رمضان میں ہم نے دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ ماہ رمضان میں ہم نے اس بات کی کوشش کی، مکمل طور پہ کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول کرے۔ ہم نے اس بات کی قدر فکر کی، ہم نے اس بات کی کوشش کی۔ تو جیسے ماہ رمضان میں ہم نے اس بات کی کوشش کی، دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہیں دی، یہی سلسلہ ہمارا ماہ رمضان کے بعد جاری و ساری رہے۔ یہ رمضان کا درس ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا تو گزر جائے گی، کسی کی دنیا مسائل میں گزر جاتی ہے، کسی کی دنیا پریشانی میں گزر جاتی ہے، کسی کی دنیا راحت میں سکون میں گزر جاتی ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ دنیا تو بھی آخر گزر نہیں والی ہے، لیکن حقیقت میں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ آخرت زندگی ہے، وہاں پر تمام ہے، وہاں پر ہمیشہ ہے۔ تو ماہ رمضان کے پیغامات سے، ماہ رمضان کی نصیحتوں سے، ماہ رمضان میں آنے والے جو ہے دروس کے ذریعے ہم نے جن باتوں کو حاصل کیا، جن باتوں کو سنا، اور جو ماہ رمضان کا حقیقی پیغام تھا، اس پیغام پر غور کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اگر ابھی تک بھی ہم نے غفلت کی نیند سے بیداری اختیار نہیں کی ہے، ابھی تک بھی ہمارے اعمال درست نہیں ہوئے، تو ابھی بھی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے آخری رات تک بھی بندوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ابھی تک بھی ہم نے اس بات کا جائزہ نہیں لیا، ہمارے دل اگر پاک و صاف نہیں ہوئے، تو آنے والے 2 دن جو باقی ہیں یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے، اور نجات کا ذریعہ اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ متعین کر سکتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے اہم پیغام کے تعلق سے میں نے بنیادی طور پر ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے اختتام پر جو ہے سب سے اہم ترین جو مسئلہ آتا ہے، صدقہ فطر کا معاملہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکات الفطر، فطرے کا ادا کرنا، صاع من تمر صاع من شعیر، 1 سا کھجور میں سے 1 سا جو میں سے، علی العبد والحر، آزاد بندہ ہو، غلام بندہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مسلمانوں میں سے ان تمام لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے زکات الفطر کو جو ہے واجب کیا اور فرض قرار دیا۔ وَأَمَرَ بِهَا، اور اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اس کو ادا کریں ہم لوگوں کے عیدگاہ جانے سے پہلے۔ تو زکات الفطر، صدقہ فطر، یا عام زبان میں سے فطرہ کہا جاتا ہے۔ فطرہ اصل میں کیوں کہتے ہیں؟ فطر کے معنی روزے کو چھوڑ دینا یا روزہ ترک کر دینا۔ یہ فطرہ ادا کب کیا جاتا ہے؟ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے، یعنی ماہ رمضان پورا ختم ہو گیا، ہمارے روزوں کا سلسلہ مکمل ختم ہو گیا، اس کے بعد یہ فطرہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت اس کے نام جو ہے فطرہ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فطرے کو فرض قرار دیا ہر مسلمان کی جانب سے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، ہمارے ماتحت میں کام کرنے والے لوگ ہوں، مرد ہو، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، تمام لوگوں کی جانب سے فطرہ ادا کرنا واجب ہے اور یہ ضروری ہے۔ زکات الفطر کے اندر یا اس کے ادا کرنے میں جو حکمتیں ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نصیحتیں وہ کیا ہیں؟ سب سے اہم ترین جو نصیحت ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے پورا مہینہ ہمارے لیے اس بات کا اللہ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ ہم نے ماہ رمضان میں اللہ کی بندگیاں کی ہیں، اللہ کی عبادتیں کی ہیں، ہم نے روزوں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، تلاوتوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی بندگیاں کی ہیں، اور یہ بندگی کی توفیق اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ بندگی کی توفیق نہ دے وہ دنیا میں کبھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے ہمیں اللہ نے اس بات کے لیے چنا کہ ہم اس ماہ میں اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ تو اس نعمت کے حاصل ہونے پر اس کے شکریہ کے طور پر فطر ادا کیا جائے، اللہ کی راہ میں دیا جائے، یہ فطرے کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو مقصد ہے، ماہ رمضان کے اندر ہم لات بیان کریں، احادیث پیش کی جائے، قرآنی آیات پیش کی جائے، لیکن انسان ہونے کے ایسے ہی ایسے کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے۔ روزوں کی حالت میں، رمضان کے ایام میں، اس کے شب و روز میں ہم سے ہونے والے جو غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو فطرہ ادا کرنے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دوسری حکمت ہے، یہ اللہ کی ساری مہربانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر ان گناہوں کو معاف نہ کرتا تو ہمارے ماہ رمضان کے اندر کیے جانے والے سارے عبادتیں ضائع اور بے برباد ہو جاتی۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا، پہلے فرما دیا کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولا، جس نے روزے کی حالت میں غلط کام کیا، جس نے روزے کی حالت میں بے حیائی کا کام کیا، جس نے روزے کی حالت میں فحاشی کا کام کیا، منکرات کو اختیار کیا، تو اس کے لیے روزے کا ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ ایک طرف یہ بات بھی ہے، لیکن دوسری طرف یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اس کا خاص اپنے بندوں پر فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فطرے کا ادا کرنا جو انتظام اس کا کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی کہ تہمت للصائم، روزے دار سے ہونے والی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہے۔ ہم نے ماہ رمضان میں جو بھی غلطیاں کی ہیں، انجانے میں ہو، جان بوجھ کے ہو، ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہے، ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس فطرے کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا اس کا جو سبب ہے فطرہ ادا کرنے کا وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد جو عید کا موقع ہے، اس عید کے موقع پر غربا و مساکین اور فقراء جو ہے مالداروں کے ساتھ جو ہے خوشی کی طرح اور آرام سے عید منائے۔ عید کے دن بھی ان کو مانگنا نہ پھرے، عید کے دن وہ لوگوں سے سوال نہ کرتے پھرے، بلکہ جیسے عام لوگ عید کرتے ہیں، جیسے مالدار عید کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ویسے ان کو بھی عید منانے کا حق ہے، انہیں بھی خوشیاں منانے کا حق ہے۔ اسی لیے ان تک جو ہے فطرے کو پہنچانے کا ذریعہ کیا گیا اور اس کا انتظام کیا گیا۔ تو یہ فطرے کی ادا کرنے کی حکمتیں ہیں اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فطرہ ادا کرنے کا جو وقت ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ شوال کا چاند دیکھنے سے لے کر عیدگاہ نکلنے سے پہلے تک یہ اس کا اصل وقت ہے، لیکن فطرے کے اصل اوقات کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک اوقات ہے فضیلت والے اوقات، ایک اوقات ہے جائز اوقات۔ فضیلت والے اوقات سے کیا مراد ہے؟ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر، جیسے ہمارے پاس ہم چاند کب دیکھیں گے؟ اتوار کے دن چاند اتوار کو دیکھنا ہے۔ اگر اتوار کے دن چاند نظر آ جاتا ہے تو مغرب کے بعد سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے تک فطرہ ادا کرنا ہے، یہ اس کا افضل وقت ہے۔ یہ افضل وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی عمل کیا اور صحابہ کو بھی ایسا ہی عمل رہا ہے۔ لیکن جائز وقت بھی ایک ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ ان کا ذکر ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکات الفطر جو ہے خروج قبل الناس الى الصلاۃ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک دن یا دو دن پہلے بھی فطرہ ادا کیا کرتے تھے۔ اگر صحابہ کے منہج کے طریقے پہ چلنا ہے، جائز کام کو اختیار کرنا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس شہر میں کوئی نہیں ہے، ہمارے اقربا ہمارے رشتہ دار دور دراز مقامات پر رہتے ہیں، اگر ہم چوال کا چاند دیکھنے کے بعد جو فطرہ نکالیں گے ان تک پہنچائیں گے بڑی مشکل ہو جائے گی، ان تک پہنچانے کے ذرائع نہیں ہوں گے، اس لیے ہم ایک دن یا دو دن پہلے فطرہ ادا کر کے ان کو دینا چاہتے ہیں، ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے، یہ جائز اوقات ہے۔ لیکن فضیلت جہاں پر ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد صحیح ہے۔ اتوار کو چاند دکھ جاتا ہے تو اس کے بعد نکالنا ہے، ورنہ جو ہے پیر کے دن مغرب کی نماز کے بعد لازمی طور پر فطرہ آپ کو ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ 30 رمضان مکمل ہو رہے ہیں۔ اور جائز اوقات کی اگر بات کی جائے تو
تو ایک دن یا 2 دن پہلے بھی فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے. یہ صحابہ کرام کا اور تابعین کا اس پر عمل رہا ہے. اس کے علاوہ فطرے کے اندر جو ہے جو چیز دینی چاہیے وہ اناج ہے. یہ بارہا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ فطرے کے اندر جو ہے اناج ہی دیا جانا ہے. فطرے کے طور پر روپیہ پیسہ دینا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے, صحابہ سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے, اسلاف سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ان تمام اجناس کی جو ہے قیمت لگائی ہو اور وہ قیمت کو فطرے کے طور پر ادا کیا ہو. آج مسلمانوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں, نہیں ان کے پاس اناج ہے, ان کے پاس چاول ہے, گیہوں ہے, جوار, آٹا, سب کچھ ہے, ان کو پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے ہم پیسے دیتے ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ان کے پاس اناج موجود ہے, ان کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملتی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, محدثین نے, ائمہ کرام نے, اسلاف میں سے کسی نے صدقہ فطر کے طور پر پیسہ ادا کیا ہو. ہر کسی سے یہ بات ثابت ہے کہ فطرے میں اناج ہی دیا جانا چاہیے. اور اناج بھی کون سا اناج؟ ہم اچھے قیمت کا جو ہے چاول کھاتے ہیں, لیکن فطرے کے طور پر کم قیمت کا چاول لا کر دیا جاتا ہے تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے. ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کریں. ہم جس قیمت کا چاول کھاتے ہیں وہی قیمت کا چاول آپ لوگوں کو فطرے میں ادا کریں. آپ گیہوں کھاتے ہیں, آپ وہی گیہوں جو ہے فطرے میں ادا کریں. آپ آٹا کھاتے ہیں جواری کا, گیہوں کا آٹا بنا کے استعمال کرتے ہیں تو وہ آٹا آپ فطرے میں دے سکتے ہیں. اسی طرح جواری ہے, باجرہ ہے, مکئی ہے, آپ کی اپنی جو غذائیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غذائیں کیا تھی؟ وہ لوگ کھجور کھاتے تھے, وہ کی غذا ہوا کرتی تھی. وہ لوگ جو کا استعمال کیا کرتے, جیسا کہ حدیث میں ہے صاع من تمر صاع من شعیر, شعیر کے معنی جو کے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو کھاتے تھے وہ ان کی غذا تھی, اس میں سے وہ فطرہ ادا کیا کرتے تھے. وہ لوگ پنیر کا استعمال کیا کرتے تھے, وہ فطرے میں ادا کیا کرتے تھے. اگر آپ بھی اپنے غذا کے طور پر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے دینا جائز ہے, لیکن اصل میں جو فطرہ ہے وہ آپ کی اپنی غذا ہے. آپ اپنے گھر میں جو غذا کھاتے ہیں, چاہے وہ چاول ہو, چاہے وہ گیہوں ہو, گیہوں کو ہی لا کر دینا بھی جائز نہیں ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, بازار میں فطرے کے گیہوں کے نام سے الگ سے گیہوں تقسیم ہوتے ہیں اور جو ہے فروخت کیا جاتا ہے, ویسے گیہوں لا کر دینا بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ وہی قسم کے گیہوں گھر میں استعمال کرتے ہیں خود کے لیے تو آپ اس کو دے دیں, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن فطرے کے گیہوں کے نام سے کم قیمت کے گیہوں بازار میں بیچے جاتے ہیں, ان گیہوں کو لا کر فطرے میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارا وہ مال دیا جانا چاہیے جس مال کو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں. تو فطرے کے طور پر جو ہے پیسہ دینا جائز نہیں ہے, اس میں جو ہے اناج ہی دینا ہے. اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ اس کی مقدار کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صاع من تمر. صاع جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک پیمانہ تھا. یہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں, اسے مد کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے دعا فرمائی ہے, اللہم بارک لنا فی صاعنا و مدنا, اے اللہ ہمارے صاع میں اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما. اسے مد کہا جاتا ہے. ہمیں مدارس میں جو ہے علماء کرام جو فارغ ہوتے ہیں یہ مد دیا جاتا ہے اور اس کی سند اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو یہ مد دیا, وہ صحابی نے تابعی کو مد دیا, وہ تابعی تبع تابعی کو مد دیا, وہ تبع تابعی نے محدث کو دیا, اس کے بعد ائمہ کو دیا, اس کے بعد ہمارے اساتذہ کو جو بڑے بڑے اساتذہ تھے ان کو دیا, اس کے بعد ہمارے استاد نے ہمیں یہ مد دیا ہے. جیسے بخاری کی سند ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے فلاں سے بخاری پڑھی, ہمارے استاد سے ہم نے پڑھی, ہمارے استاد کے استاد نے ان کے استاد سے پڑھی, ان کے استاد نے ان کے استاد سے پڑھی. یہ سلسلہ چلتے چلتے امام بخاری تک پہنچتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حدیث کو سنا اپنے استاد سے, ان کے استاد کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کو سنا تبع تابعی سے, تبع تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کو سنا تابعی سے, تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو سنا صحابی سے, صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہمارا جو سلسلہ ہے علماء کرام کا, جس طرح سے حدیث کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اسی طرح یہ مد کا سلسلہ بھی پہنچتا ہے, اسے مد کہا جاتا ہے. تو فطرے کے طور پر 4 مد اگر دیے جاتے ہیں تو اس کا 1 سا بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سا دیا جاتا تھا, یعنی اس کا 4 حصہ. یہ چھوٹا ہے, اسے مد کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے طور پر اس کو استعمال کیا کرتے تھے. 5 مد اس کے اندر آپ غسل کر لیا کرتے تھے, 5 مد پانی میں. ہمارے پاس جو ہے بکیٹیں ہیں, ہم بالٹیاں بھر بھر کے جو نام ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 5 مد میں پورا غسل فرما لیا کرتے تھے. اور آپ 1 مد
میں وضو کیا کرتے تھے تو اسے مد کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے 4 مد ڈال دیا کسی اناج کے، چاول کے ہوں، گیہوں کے ہوں، جواری کے ہوں، تو وہ 1 سا ہوتا ہے اور ایک آدمی کی طرف سے 4 مد کا ادا کرنا فرض ہے اور واجب ہے صدقہ فطر کے طور پر۔ تو اس طرح سے میں نے بتانے کے لیے اس کی اہمیت آپ کے سامنے بتا دوں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کے جو دعا ہے وہ بھی آپ کے علم میں آ جائے، اس لیے میں نے اس کو لایا ہے۔ تو بہرحال اسے مد کہا جاتا ہے اور سا کہتے ہیں اس کا چوتھا حصہ، یعنی 4 مد اگر ڈالے جائیں گے تو 1 سا بنتا ہے۔ اور عام طور پر جو ہے جو میزان ترازو قائم کیا جاتا ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے بہت سارے اناج الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ جواری کو جو ہے کسی پیمانے سے ماپیں تو اس کا جو وزن ہوگا تھوڑا سا الگ آئے گا، اگر چاول کو کسی خود سے یا کسی اور پیمانے سے ماپا جائے گا تو اس کا جو میزان ہوگا، اس کا وزن جو آئے گا وہ تھوڑا سا الگ آئے گا، کسی میں کم کسی میں زیادہ ایسا ہوگا، کیونکہ بعض اناج وزندار ہوتے ہیں، بعض اناج جو ہے کم وزنی ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے الگ الگ اس کے اوزان ہوتے ہیں۔ لہذا تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی طرف سے 2.5 کلو اناج ادا کر دے، اب بعض 2.5 کلو کہتے ہیں، بعض 3.25 کلو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بہتر ہے آپ 3 کلو ادا کر دو، اس لیے سب سے بہترین راجہ مسئلہ یہی ہے کہ اپنی طرف سے ایک آدمی کی جانب سے 2.5 کلو اناج نکالا جائے اور فطرے میں دیا جائے۔ اگر آپ کو جو ہے اناج کے تولنے میں پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے اگر 2.5 کلو تولیں گے شاید کم ہو جائے گا، 3 کلو دیں گے تو زیادہ ہو جائے گا، تو علماء کرام کی ایک جماعت نے جس میں علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح عبداللہ بن مبارک اور بڑے رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایسے بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان لوگوں نے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے میزان میں اور ترازو میں تولنے میں پریشانی لاحق ہو رہی ہے تو درمیانے قسم کا آدمی جو زیادہ موٹا نہیں ہو، جو زیادہ پتلا نہ ہو، یعنی درمیانی معتدل جو آدمی ہے وہ اگر اپنے دونوں ہاتھوں سے، اسے لب کہا جاتا ہے، اگر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے اناج نکالے، ایک مرتبہ نکالا ڈال دیا، 2 مرتبہ نکال دیا ڈال دیا اپنے کور کے اندر، 3 مرتبہ نکال دیا پھر ڈال دیا، 4 بار نکال دیا ڈال دیا، تو 4 مرتبہ اس طرح سے نکال کر اگر وہ ادا کرتا ہے تو بھی فطرہ ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی 4 مرتبہ ایک درمیانی ہاتھ والا آدمی جس کے ہاتھ زیادہ باریک چھوٹے نہ ہو، زیادہ پھیلے ہوئے نہ ہو، بلکہ معتدل آدمی اگر اپنے 4 لوگ ہاتھ سے چاول نکال کر کور میں ڈال دیتا ہے 4 مرتبہ تو 1 سا کے برابر ہے اور فطرے میں وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی طریقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس تولنے کرنے کے لیے کوئی پیمائش کا آلہ نہیں ہے، اوزان کرنے کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، تو اپنے درمیانی ہاتھ کے ذریعے یا درمیانے والے آدمی کے ذریعے جو ہے اس طرح سے بھی اناج کو تول کر دیا جا سکتا ہے۔ اب وہ ترازو میں کتنا بھی بیٹھے، چاہے وہ 2 کلو آئے، چاہے وہ 2.5 کلو آئے، 3 کلو آئے، کم آئے زیادہ آئے، اس کا اعتبار نہیں ہے، 4 مرتبہ آپ نے ڈال دیا یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہ زکات کے فطر ادا کرنے کا جو مقدار ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے زکات الفطر ادا کرنے کے تعلق سے جو حدیث آتی ہیں اس کے بارے میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اس کا جو مقصد ہے ایک تو وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے روزوں میں ہمارے رمضان کے مہینے میں ہم نے جو بھی گناہ سرزد ہوئے، جو بھی ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی، ان تمام کی معاف اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ غربا اور مساکین کے لیے جو ہے کھانے پینے کا اس سے انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ فطرے کے تعلق سے کچھ بنیادی مسائل تھے، بنیادی باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ فطرہ کس کو ادا کیا جائے گا؟ فطرے کے لیے وہ نصاب یا زکات کا مسئلہ دیکھنا نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فطرہ وہ لوگ ادا کریں جو صاحب نصاب ہے، یعنی زکات ان پر واجب ہے، وہ لوگ فطرہ ادا کریں گے، باقی لوگوں پر فطرہ نہیں ہے اور ان کو دیا جائے گا جو زکات لینے کے مستحق ہے۔ زکات لینے کے مستحق کون ہے؟ اللہ نے کہا فرمایا قرآن مجید کے اندر انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، 8 قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ فطرہ لینے کے مستحق نہیں ہے، صرف فقراء اور مساکین ہیں، جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، وہی لوگ جو ہیں فطرہ ان کو ادا کیا جائے گا۔ نہ طالب قلب کے لیے دیا جائے گا، نہ فطرہ ادا کرنے والے کو دیا جائے گا، نہ قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں فطرہ دیا جائے گا، نہ جو ہے کسی کو جیل سے چھڑانے کے لیے فطرہ دیا جائے گا، نہ اللہ کے راستے میں دیا جائے گا، نہ مدارس والوں کو دیا جائے گا، نہ مساجد والوں کو دیا جائے گا، بلکہ فطرہ جو ہے یہ غربا اور مساکین کا حق ہے، یہ انہیں کو دیا جانا چاہیے۔ اب ہمارے پاس ماشاءاللہ اچھا انتظام ہوتا ہے، ہر سال ہمارے پاس ہماری مساجد کے اندر فطرہ جمع کیا جاتا ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے تک آپ ہماری مساجد میں جو انتظام ہوتا ہے وہاں پر آپ لا کر دے دیں۔ اگر آپ کے پاس آپ کی نظر میں کوئی غریب اور مسکین نہیں ہے، آپ پریشان ہیں کہ فطرہ تو نکل گیا ہے لیکن کس کو ادا کریں، کس
کوئی ہے نہیں، ایسی صورت اگر کسی کی ہے تو مساجد میں اس کا انتظام ہوتا ہے، وہاں پر لا کر انشاءاللہ جمع کر دے تو مساجد کی کمیٹی کی جانب سے جہاں جہاں پر فطرہ پہنچانا ہے آپ کا فطرہ انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے یہ تو بڑے بنیادی مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اس کے علاوہ جو ہے عید کے مسائل کے اندر بنیادی طور پر یہ بات سب جانتے ہیں کہ عید کے دن اچھی طرح غسل کرنا ہے، نہانا ہے، کپڑے لباس اللہ نے جو متعین کیے ہیں ہمارے لیے عطا فرمائے اس کو پہننا ہے، خوشبو لگا کر جانا ہے، عید گاہ جاتے ہوئے ایک راستے سے جانا ہے، واپسی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے، اور عید الفطر میں جانے سے پہلے دان عدد میں کھجوروں کا کھانا سنت ہے۔ دان عدد میں یعنی 1 کھجور، 3 کھجور، 5 کھجور آپ جو بھی کھا سکتے ہیں یہ کھا کر جانا سنت ہے، اسی لیے سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے جائیں۔ ایسا نہ سمجھے کہ یہ معمولی چیز ہے اس کا کیا اہتمام کیا جائے، یہی سنتیں ایسی ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی آپ کی ادا پسند آ جائے اور آپ کی مغفرت ہو جائے۔ وہ سنتیں جس کو آپ معمول سمجھ رہے ہیں یہی سنتیں آپ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو یہ کھجور کھا کر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عید الفطر کے موقع پر۔ اس کے علاوہ جو ہے عیدگاہ کے اندر جانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا جاتا ہے وہ جو ہے نماز کا ادا کرنا ہے۔ نماز عید سے پہلے نہ کوئی نماز ہے، نماز عید سے پہلے نہ کوئی بیان کیا جاتا ہے، نماز عید سے پہلے کوئی عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ میں آتے تھے تو سب سے پہلا آپ کا جو کام ہوتا تھا وہ نماز عید ادا کرنا ہوتا تھا۔ نماز عید کے بعد آپ عید کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد خطبے کے بعد جو ہے عام طور پر یہ مسئلہ ہر سال اٹھایا جا رہا ہے کہ اجتماعی دعا کا مسئلہ، تو اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ اسلاف سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں البتہ خطیب جو ہے خطبے کے اندر ہی دعا کر دے تو جائز ہے، جیسے عام طور پر جمعہ خطبہ ہو رہا ہے خطبے کے بعد میں دعا کرتا ہوں تو اسی طرح سے اگر دعا کی جاتی ہے خطبے کے اندر ہی تو اس کی اجازت ہے، ورنہ الگ سے دعا کا اہتمام کرنا، امام صاحب بیٹھ کر جو ہے باقاعدہ اجتماعی دعا کرنا، اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اب تک کرتے آئے ہیں، کر رہے تھے، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ یہ تحقیق کی گئی اس بارے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اسلاف سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے تو اس کا چھوڑنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ خطیب جو ہے اگر خطبے کے آخر میں اپنے الفاظ میں ایسے ہی دعا کر دے خطبے کے دوران ہی تو اس کی اجازت ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بنیادی بات اور آخری پیغام یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہماری جو عبادتوں کا حال رہا، جیسے ماہ رمضان میں ہمیں اللہ کی بندگیاں کی ہے اس پر ہمیشہ باقی رکھیں، مداومت کے ساتھ جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ نمازیں سال کے 12 مہینے ایک ایمان والے پر فرض ہے۔ رمضان کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے رہیں کیونکہ قرآن رمضان کے تک محدود نہیں ہے بلکہ سال کے 12 مہینے اس کی تلاوت کرنا باعث اجر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ رمضان میں جیسے اللہ کا ذکر کرتے رہے، رمضان کے بعد اللہ کو یاد کرتے رہے، سال کے 12 مہینے اللہ کی بندگیوں میں جو ہے اپنے آپ کو لگا کر رکھے۔ دنیاوی امور میں ایسے مشغول ہو جانا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ ایمان والوں کا شیوا اور ان کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے بعد شوال کے روزوں کے تعلق سے آخری مسئلہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من صام رمضان واتبع ستا من الشوال کان کصیام الدہر، جس نے ماہ رمضان کے بعد جو ہے 6 روزے شوال کے رکھے اس کو اللہ تعالیٰ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ شوال کے جو روزوں کا مسئلہ ہے یہ شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے عید کے فوری بعد سے شروع کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اجازت ہے، کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہے، لیکن شوال کا پورا مہینہ، شوال کے 29 دن یا 30 دن جو بھی آپ کو ملیں گے پورے مہینے میں 6 روزے کرنا ہے، وہ کبھی بھی آپ رکھیں۔ رمضان کے عید کے بعد آپ ایک روزہ رکھ لیں، ایک ہفتہ گیپ دے دیں، ایک اور روزہ رکھ لیں، 2 دن گیپ دے دیں، ایک اور روزہ رکھ لیں، اس طرح سے جو ہے پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے۔ عید کے فوری بعد 6 روزے کر دینا، اس کے بعد پھر 7ویں دن دوبارہ سے ششی عید کے نام سے عید بنانا یہ بھی بدعت ہے اور اس کا بھی اجازت نہیں ہے، یہ غیر مسنون عمل ہے۔ تو بہرحال شوال کے جو روزے ہیں اس کا بھی اہتمام کیجیے، پورے مہینے میں 6 روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ
الحمدللہ ماہ رمضان کے اختتام پر میں نے جو ہے صدقہ فطر کے تعلق سے، عید کے تعلق سے اور اسی طرح شوال روزوں کے تعلق سے کچھ اہم مسائل کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ بھی کہا گیا کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں، اس کی سعادتیں، اس کی فضیلتیں ہم تمام کو حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی جو ہے جو بھی ہم نے عبادت کی ہے، چاہے وہ ہم عبادت نماز کی ہو، روزوں کی ہو، دعاؤں کی ہو، تلاوت قرآن مجید کی ہو، اللہ تعالیٰ ہم تمام عبادات کو اپنی مہربانی سے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہماری عبادات کے اندر ہونے والی غلطیوں کو، خامیوں کو، کمیوں کو اپنی مہربانی سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما۔ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں اے اللہ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرنے کا نظام پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان جہاں کہیں بھی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کو راحت عطا فرما دے، ان کے نجات کے راستے فراہم فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں، ہم بہت زیادہ خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کا درگزر فرما دے، ہمارے اعمال قبول فرما لے، ہمارے اعمال قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، وهذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ صفیں درست کر لیں، اگر پیچھے جگہ ہو تو بعض لوگ روم میں جا سکتے ہیں۔ خواتین بھی اپنے صفیں درست کر لیں۔ پیچھے جگہ نہ ہو تو رو میں جائیے پاس پاس۔
سب درست ہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.